الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها دليلا برحمتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تذليل فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صلوات خدائے رحمان الرحیم ہم سب کی عبادات کو قبول و مقبول فرمائے. مریضوں کو صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے. ہم سب کی عبادات کو در ظاہر میں باعث سے نجات قرار پائے. دشمنان آل محمد جہاں کہیں بھی ہیں مالک ان کو نیست و نابود فرما. مومنین عزاداران زائرین میں کربلا جہاں جہاں بھی عالم سفر میں ہیں ان کے سفر کو بے خطر فرما. حجت دوران امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے آبان و انصار میں شمار فرما. سبھی مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے. خدائے رحمان الرحیم کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں
رم حسین منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ جس کا یہ لطف و کرم ہے کہ اس کریم پروردگار نے ہمیں شیعہ نے امیر المومنین علیہ السلام میں ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ خالق کائنات ہم سب کو انصار امام زمان علیہ السلام میں قرار دے، اگر دنیا سے چلے جائیں تو قبروں سے بھی معشور کر کے ان کے سپاہیوں میں شمار فرمائے۔ دشمنان آل محمد جہاں کہیں بھی ہیں مالک، اگر لائق ہدایت نہیں تو ان کو تباہ و برباد فرما۔ حجت دوران مظلوم امام حسین کے حقیقی عزادار امام زمان علیہ السلام کے ظہور نور میں تاخیر فرما، ہم سب کو امام کے آوان اثار میں شمار فرما۔ سبیل کے بلند کمال سے صلوات پڑھیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ اشرا ثانی زہرا سیدہ عقیلہ بنی ہاشم جبل الصبر مخدومہ کائنات فاتح کوفہ و شام جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور رسول شام امام مظلوم و اسیر اور اسیران کربلا کی یاد میں منعقد ہے۔ خدا را ذہنوں سے یہ خیال نکال دیں کہ عاشورہ محرم صرف 10 یا 11 یا 12 محرم تک ہے، اس کے بعد ایام عزا ختم ہو جاتے ہیں۔ 10 محرم تک تو مردوں کی مردوں سے لڑائی تھی، لیکن عصر عاشور سے ظالموں پہ غیرتوں کی جنگ پربردہ عصمت و طہارت خانوادہ رسالت کی طیبہ طاہرہ بیویوں کے ساتھ جنگ تھی۔ مردوں کے ساتھ جنگ یقیناً بری بات ہے، لیکن مرد مرد سے لڑے تو انسان کو اتنا دکھ نہیں ہوتا کہ وہی بے غیرت رسول ذاتیوں کے ساتھ وہ ظلم و جور اختیار کریں جو طول تاریخ انسانیت نے نہ دیکھے ہوں۔ لہذا ہمیں ان دنوں کو میں سمجھتا ہوں عاشور سے بھی زیادہ منانا چاہیے، اسی لیے صف عذاب بچھائی جاتی۔ آپ تو گھروں میں سو رہے ہیں، لیکن بطول کی بیٹیاں کبھی کربلا سے رسن بستہ کوفہ، کبھی کوفہ سے رسن بستہ 36 شہروں سے گزرتے ہوئے شام میں، اور کبھی زندانوں میں، کبھی کسی صورت میں اذیتیں، تکلیفیں، مصیبتیں برداشت کر رہی ہیں۔ کیا ہمیں اس کا غم نہیں ہے؟ خدا یہ چند دن زندگی کے ہیں، کوئی پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ کوشش کیجئے ان دنوں میں اسی جوش و جذبہ کے ساتھ اسیران کربلا کے غم میں اور یاد میں شرکت کیا کی۔ صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے۔ کافی تشریف فرما ہے، بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے۔ اونچی کا بلند صلوات پڑھنے سے خطیب کو کوئی فائدہ نہیں، سب کو فائدہ یہ ہے کہ معصوم ارشاد فرماتی ہیں کہ جو ہم پہ بلند آواز سے درود و سلام بھیجتا ہے، جہاں جہاں تک اس درود کی آواز جاتی ہے وہاں وہاں تک منافقت اپنی موت خود مر جاتی ہے۔ 2 دن
ناسازی دوا کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا۔ میں نے قرآن کریم کا مشہور و معروف سورہ فیل تلاوت کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آج کا دن جو ہے یہ اس واقعہ فیل کے ساتھ موسوم ہے، اور جو ہاتھیوں کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا یمن کا ابرہا کہ اس کعبہ کو سجدہ نہ کرو، جو میں نے ہیرے جواہرات اور قیمتی پتھروں سے بنایا ہے اسے سجدہ کرو۔ تو سورہ فیل جو ہے یہ اس وقت نازل ہوا، اس کا نام فیل یعنی ہاتھی۔ ہاتھی اس لیے نام رکھا گیا کہ یمن کا یہ ابرہا ایک ہاتھیوں کا لشکر لے کے اس ارادے کے ساتھ مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا کہ جا کر میں اس خانہ خدا، اس کعبہ کو گرا دیتا ہوں، نہ یہ رہے گا نہ لوگ اس کی طرف آئیں گے، بلکہ کالے پتھروں والے اس گھر کو چھوڑ کر میرے بنائے ہوئے قیمتی پتھروں سے ہیرو جواہرات جس پہ جڑے ہیں اس کی طرف آئیں گے اور اس کا سجدہ کریں گے۔ لیکن یاد رکھیے صبغۃ اللہ، اللہ نے قرآن کے دوسرے پارے کے تقریباً آخری صفحات میں یہ آتا ہے کہ اللہ کا رنگ جو ہے وہ ایسا رنگ ہے جسے وہ رنگ دے دے پھر اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر لوہا دھات ہے، چاندی دھات ہے، تانبا دھات ہے، پیتل دھات ہے، اور اس کے مقابلے میں سونا بھی دھات ہے۔ ٹھیک کہنے کو تو سبھی دھاتیں ہیں، ٹھیک، لیکن پیتل، تانبا، باقی جو جتنے دھاتیں ہیں ان کی معمولی قیمت ہے، کوئی اتنی اہمیت ان کو نہیں دی جاتی۔ کہنوں کے ان کے رنگ بھی لال پیلے ہیں، لیکن جو رنگ خداوند متعال نے سونے کو دیا ہے وہ کسی ذات کو نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سونا نیا ہو، پرانا ہو، تھوڑا ہو، زیادہ ہو، سونا سونا ہی ہے، اس کی قدر و قیمت نہ کبھی گھٹی ہے نہ گھٹتی ہے بلکہ بڑھتی ہی جاتی ہے، کیوں؟ اسے یہ رنگ خدا نے دیا ہے، اور جسے خدائی رنگ مل جائے نا اس رنگ کو پھر کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ساری دنیا اس کے مقابلے میں آ جائے کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو انسان کو الہی رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا چاہیے۔ اگر خدائی رنگ میں رنگے جاؤ گے تو پھر تمہیں دنیا میں کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا۔ جس طرح معصوم کا فرمان ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے جو توصیفی یا صفاتی نام ہیں ان ناموں میں ڈھالنے کی کوشش کرو۔ وہ رحمان ہے، تم بھی رحمت والے بن جاؤ، وہ رحیم ہے، تم بھی رحم کرنے والے بن جاؤ، وہ غفور ہے، معاف کرتا ہے، آپ بھی دوسروں کو معاف کر دو، وہ رازق ہے، خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ، توجہ ہے نا۔ تو یہ اپنے آپ کو اوصاف الہی سے متصف کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو جب انسان اپنے آپ کو اس الہی رنگ میں رنگ لیتا ہے پھر اس رنگ کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ شہرت کے حوالے سے دیکھ لو، لوگ بڑے پاپڑ ملتے ہیں، بڑی اشتہار بازی، بڑی ایڈورٹائزمنٹ، بڑے ٹی وی چینلوں پہ پروگرام، پتہ نہیں کیا کیا بیلے ٹھیلے کر کرا کے بتانا چاہتے ہیں ہم بھی ہیں جی۔ لیکن دعائے کمیل میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، کم من جمیل لست اہلا لہ نشرتہ،
اے میرے اللہ کتنی ایسی خوبیاں ہیں جو مجھ میں تو نہیں پائی جاتی، لیکن تو نے لوگوں کی زبان پہ جاری کی، تو نے شہرت عطا کی ہے۔ میں بڑا گناہگار ہوں، لوگ مجھے متقی سمجھتے ہیں، میں بڑا کنجوس ہوں، لوگ مجھے سخی سمجھتے ہیں، میں بڑا بات و فرائض کی مشکل سے ادا کرتا ہوں، لوگ مجھے ظاہر متقی عبادت گزار سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ جو شہرت خداوند متعال عطا فرماتا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی۔ اور میں نے ہزاروں لوگ دیکھے، لاکھوں لوگ دیکھے جو اپنے گھر کے گھر اجاڑ دیتے ہیں صرف اس لیے کہ سوسائٹی میں ہمارا نام بن جائے، لیکن پھر بھی ان کو کوئی نہیں پہچانتا۔ تو یاد رکھو جسے اللہ نام دیتا ہے، اس لیے مولا فرماتا ہے وہ خوبیاں مجھ میں تو ہے نہیں پروردگار، لیکن تو نے لوگوں کی زبانوں پہ جاری کر دی ہیں۔ تو جو اللہ شہرت عطا فرماتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی تو لہذا اگر شہرت نیک نامی چاہتے ہو تو اللہ سے وابستہ رہو۔ اللہ جسے شہرت دیتا ہے اسے کوئی پھر نہیں مٹا سکتا۔ ٹھیک تو لہذا وہ خوبیاں جو ہم میں موجود نہیں ہیں لیکن لوگ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے نیک ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے عالم فاضل ہیں، تو یہاں یہ بھی معصوم فرماتے ہیں کہ مجھے تو پتا ہے کہ میں کیا ہوں کیا نہیں، جی مجھے اپنی جہالت کا بھی پتا ہے، مجھے اپنی نالائکیوں کا بھی پتا ہے، مجھے اپنی خامیوں کا بھی پتا ہے۔ یہ تو سرکار الوجود رب کا لطف و کرم ہے کہ جس نے اس پہ پردہ ڈال رکھا ہے۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں اگر لوگ تمہارے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں اور تم سمجھتے ہو کہ یہ خوبی تو مجھ میں نہیں پائی جاتی، تو فرمایا جیسے مخلوق خدا تیرے بارے میں اچھا گمان کرتی ہے ویسا بننے کی کوشش کرو، جی تاکہ جو وہ سوچ رہے ہیں وہ تم حقیقت پہ بن کے سامنے آ جاؤ۔ تو اس عزیزان گرامی ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے ناموں جو کہ صفاتی نام ہے اس کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مقدسہ ہیں اس کے سانچے میں ڈھلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو جب خدا انسان کو عزت شہرت مقام دیتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں مٹا سکتی۔ خانہ کعبہ کو یہ جو عظمت ملی ہے، چند کالے پتھروں سے بنا ہے، کوہ کویس سے پتھر اس کے لیے گئے ہیں، 4 پتھر اس میں مختلف جگہوں سے منگوائے گئے، ایک پتھر جنت سے آیا ہے۔ خدا نے پوری دنیا کا رخ اس کی طرف موڑ دیا ہے۔ ابرا جیسے ظالم دوسرے کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے جنہوں نے اپنے عبادت گاہ بنائے، اپنے کعبہ ہی کہہ لو خانہ کعبہ بنایا کہ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں گے، ہماری طرف آ جائیں گے، لیکن جو عزت اللہ نے خانہ کعبہ کو دی ہے وہ دنیا کے بادشاہوں کے بنائے ہوئے جو یعنی مساجد ہیں، مدرسے ہیں، کعبے ہیں، عبادت گاہ ہیں، ان کو وہ مقام پھر بھی نہیں مل سکا۔ اب اگر یہ چاہتا تھا کہ میں نے زبرجد، چاندی، سونا اور پتہ نہیں کتنے موتیوں قیمتی پتھروں سے یہ کعبہ بنایا ہے، تو لہذا دنیا کو اس کی طرف آنا چاہیے۔ بڑا لالچ دیا، آنے والوں کو پیسے دیے، سب کچھ دیا، لیکن جب کوئی بھی ہیلا کارگر ثابت نہ ہوا تو اب اس نے سوچا کہ میں جا کے خانہ کعبہ کو ہی گرا دیتا ہوں، نہ رہے گا کعبہ، نہ کوئی اس کی عبادت کرے گا، لہذا لوگ مجبوراً میری طرف آ جائیں گے۔ اب لشکر بھاری بھرکم لشکر، ہاتھیوں کا لشکر لے کے یمن سے مکہ کی طرف چلا۔ مکہ سے تھوڑی سی دور وادی مشعر الحرام اور وادی مینا کے درمیان ایک جگہ آتی ہے جس کو وادی محصر کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اس نے آگے پڑاؤ ڈالا اور سب سے پہلا اس نے حربہ یہ استعمال کیا کہ اس کعبے کا کلید بردار عبد المطلب ہے، چابی اس کے پاس ہے، ان کو عزت وقار سب کچھ ملا ہے تو اس کی وجہ سے ملا ہے، تو لہذا میں کعبہ کو گراؤں گا، لیکن پہلے میں اس کے اونٹ جو چل رہے ہیں جہاں وادی میں اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہوں۔ اپنے اونٹ چھڑانے کے بہانے وہ آئے گا، آ کے منت کرے گا کہ میں کعبے کو نہ گراؤں، اور میں اس کے مقابلے میں اسے بلیک میل کروں گا۔ اس نے سارے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے اونٹ قبضے میں لے لیے۔ جب حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو پتا چلا تو آپ بڑے شان و شوکت اور پروقار غلاموں کے ساتھ وہاں پہنچے۔
اور جا کر یہ نہیں کہا کہ تم واپس چلے جاؤ کعبہ گراؤ، بلکہ یہ کہا کہ ابرہہ میرے اونٹ مجھے واپس کرو۔ اب یہ سن کے وہ پریشان ہو گیا کہ میں ان کا کعبہ گرانے کے لیے آیا ہوں، جس کی وجہ سے ان کی عزت ہے، وقار ہے، یہ اشراف کہلاتے ہیں، یہ اس کے قریب بردار ہے، سارا کا اس کا نظام ان کے ہاتھوں میں ہے، پوری دنیا ان کا احترام کرتی خانہ کعبہ کی وجہ سے، میں خانہ کعبہ گرانے کے لیے آیا ہوں، اور یہ کہتے ہیں اونٹ میرے اونٹ واپس دے دو۔ جب اس نے یہ جواب سنا تو پوچھا، اے سردار عرب، تو نے مجھ سے یہ کیوں نہیں مانگا کہ میں کعبے کو نہ گراؤں؟ جبکہ آپ کو پتا ہے کہ میں حاجیوں کا لشکر لے کے آیا ہوں تاکہ کعبہ کو گرا دوں۔ تو آپ نے بڑے اطمینان اور یقین کامل کے ساتھ یہ جواب دیا، سن رہا انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اور اس گھر کا مالک رب البیت موجود ہے، وہ جانے اس کا گھر جانے، مجھے اس کے گھر کے گرانے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ جو ایمانی کام کا اس یقین کے ساتھ مظاہرہ ہوا تو ابرہہ نے اس کو مذاق سمجھا، لیکن کیونکہ رب البیت موجود ہے، رب العالمین موجود ہے، کائنات کا خالق مالک جس نے خود حکم دیا تھا کہ اپنے چہروں کو کعبہ کی طرف پھیر لو، اس نے عبد المطلب کے اس دعوے کو اس طرح ثابت کیا کہ چھوٹے پرندے ابابیلوں کو یہ حکم دیا کہ پنجوں میں کنگریاں لے لو اور جا کر ابرہہ کے لشکر پر کنگریاں برسا دو۔ اچانک کیا دیکھا کہ ابرہہ دیکھ کے پریشان ہو رہا ہے کہ ابابیلوں کا ایک جھنڈ جو ہے، ایک گروہ جو ہے، وہ اچانک نمودار ہوتا ہے۔ اس نے حاجیوں کے لشکروں پر کنکریاں پھینکنا شروع کر دی، اور وہ کنکریاں ایک تو اتنا اتفاقاً تھی کہ جس کا کسی کو وہاں گمان بھی نہیں تھا، بھلا کنکری سے بھی مر سکتا ہے، اور پھر یہ کنکریاں کیسی یہاں آ سکتی ہیں؟ لیکن خالق نے اپنے اس لشکر کو بھیجا، اور جس اونٹ پر وہ کنکری گرتی وہ ڈھیر ہوتا گیا۔ قرآن کریم نے ان کی تصویر کشی آخری آیت پہ فرمائی، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَعْقُولٍ، ان کو اس طرح پیس کے رکھ دیا جس طرح چبایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ جی، جانوروں کو ڈالنے کے لیے چارہ خشک یہ گندم سے یا دوسری چیزوں سے بنایا جاتا ہے، پیس کے رکھ دیا۔ خدا نے اپنی قدرت دکھا دی۔ تو سب سے بڑا جانور ہاتھی لے کے آیا ہے کہ ہاتھیوں سے ڈر جاؤ گے؟ جی، میں نے ہاتھیوں کو بابیلوں سے کچل کے رکھ دیا ہے، کیا تو خدا کی طاقت کا مقابلہ کرتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ خانہ کعبہ آج بھی موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گا۔ رہا اس وادی کا حکم، کیونکہ حکم ہے کہ جہاں عذاب نازل ہو وہاں سے تیزی سے گزر جایا کرو۔ ہر سال حجاج کرام وہاں سے گزرتے ہیں، لیکن اتفاقاً وادی تک پڑ جاتی ہے، وہ تیز سپیڈ جو ممکن ہے وہ نہیں ہو پاتی۔ تو یاد رکھو میرے بھائیو، اللہ پر جب بھروسہ کرو گے، اللہ پر جب تم تقویٰ اختیار کرو گے اور اللہ کی مدد مانگو گے تو یقیناً کنکریوں کے ذریعے بھی تمہارے بڑے سے بڑے بدترین دشمن کو اللہ کچل کے رکھ دے گا۔ یہ سبق مل رہا ہے حضرت عبد المطلب علیہ السلام سے، اور یہ قیامت تک کے لیے سورہ فیل جو ہے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے ایمان و ایقان کی دلیل ہے۔ یاد رکھیے، جتنا بھی اللہ پہ بھروسہ کرو گے اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، قدم تنہا نہیں چھوڑتا، آزمائش ضرور لیتا ہے، امتحان ضرور لیتا ہے، دیکھتا ہے کہ کون میرے امتحان میں کامیاب ہے۔ مفسرین نے اس سوال کو اٹھایا اور اس کا جواب دیا، کیا وجہ ہے کہ تمام انبیاء آزمائشوں سے گزرے، کسی کو کوئی امتحان دینا پڑا، کسی کو کوئی امتحان دینا پڑا۔ ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، موسیٰ کو دریا نیل میں ایک قسم کا پھینکا گیا امتحان کے لیے،
باقی انبیاء زکریا تمہارے سے چیر دیا گیا. ہر نبی کو کسی نہ کسی آزمائش سے گزرنا پڑا. وجہ یہ تھی تاکہ ان امتحانوں سے گزر کے میرا بندہ اتنا مضبوط ہو جائے, اتنا طاقتور ہو جائے کہ کوئی بھی دنیا کی رکاوٹ اس کے سامنے ہو تو یہ پسپا نہ ہو. اس لیے جو ہمارے دفاعی ادارے ہیں جب وہ ٹریننگ دیتے ہیں تو سخت سے سخت ٹریننگ دیتے ہیں. کبھی تو ان کو پھینکتے ہیں جناب اعلیٰ صحراؤں میں, آج کل کی تپتی دھوپ میں, وہاں جا کر ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ ان کے اندر گرمی برداشت کرنے کی عادت پڑ جائے. اور کبھی اٹھا کے پھینکتے ہیں سیاچن میں جہاں برف ہی برف ہے, کیٹو پر جا کے ان سے مشقیں کراتے ہیں جہاں سردی ہے تاکہ ان کے اندر سردی برداشت کرنے کی طاقت بھی پڑے. وہ واقعہ مشہور ہے کہ ہاں جو سینٹر ہے ہمارا لاہور میں, ایک ڈی ایس پی صاحب ٹریننگ کے لیے پہلے دن ان سے کہا کہ یہ اطلاعاتی اور یہ گھاس کاٹو. اب ڈی ایس پی جناب بڑا روب دبدبا, میں اور گھاس. شاید دوسرے دن گیا وہ گاڑی بھر کے نوکروں کو لے کے آ گیا. ان کے ایک کل آئے ہو گھاس کٹوانے کے لیے, یہ گاڑی کے لیے. ہاں آج کے بعد یہ گاڑی بالکل ادارے کے اندر بھی انٹر نہیں ہوگی. ہم نے تجھے ٹریننگ دینی ہے, ان کو نہیں دینی. جی تجھے کل کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے تو تمہارے اندر وہ برداشت موجود ہو. میں نوجوانوں سے یہ کہا کرتا ہوں, جس طرح مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو آزمائش سے تو گزرنا پڑے گا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا میرے اللہ مجھے کسی آزمائش میں نہ ڈالنا, فرمایا یہ نہ کہا کرو. تم یا امیر المومنین, فرمایا جو بھی دنیا میں آیا ہے آزمائش تو اس کی ہوگی. یہ دعا کیا کرو میرے اللہ ہر آزمائش میں مجھے کامیابی عطا فرما. آزمائش سے گزرنا پڑا ہے. لہذا میں نوجوانوں سے کہتا ہوں, ایک اور مثال بھی دیتا جاؤ. امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک نوجوان ہے, دس موسیقی سلام کیا, پوچھا بیٹے کیا کرتے ہو؟ خبر اللہ میں کہتا تھا کچھ نہیں. کیوں؟ میرے پاس اتنا کچھ مال ہے کہ مجھے کرنے کی ضرورت ہی نہیں. فرمایا نہیں, ضرور کوئی کام کرو, اور اگر تمہیں ضرورت نہیں ہے تو اس سوسائٹی میں فقراء مساکین موجود ہے. جب تم محنت کرو گے, پرافٹ کماؤ گے تو اس پہ خمس اور زکوٰۃ واجب ہوگا. جب خمس اور زکوٰۃ ادا کرو گے تو کتنے بے روزگار تنگ دست اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے. جی تو لذا ایک تو یاد رکھیے, کام کرنے سے مت گھبرائیں, شرم محسوس نہ کی, توحید محسوس نہ کی. یہ طالب علمی کا زمانہ ہے, یہ موقع ہے سیکھنے کا, ہر کام سیکھو. توحید محسوس کرو. مجھے یاد ہے ہم جب یہاں آتے شروع میں آپ کا تو بہت کم ملتا ہے, طالب علموں سے کہتے تھے یہ اینٹیں میں چھت پہ پہنچانی ہے. اب لگے ہوئے طالب اٹھا رہے, چھت پہ پہنچ گئی ہیں. اوہو نہیں بھی تو وہاں چھت پہ ہی پہنچانی تھی, وہاں پہنچا, سب اوپر سے اٹھا کے لیا, اس کو فلاں کونے میں لے کر. 4 دن بعد اس کونے سے اٹھا کے کسی اور کونے. پوچھا یہ کیا؟ کہ اس بہانے تمہاری ورزش ہو رہی ہے, اس بہانے تمہاری باڈی مضبوط ہو رہی ہے. اگر اسے توہین سمجھو گے تو کل وہ کاغذی کھلونے ہو گئے, تمہیں کوئی بھی تھوڑی سی تکلیف بھی آئے گی برداشت نہیں کر سکو گے. جی لذا اپنے آپ کو مشقت کا عادی کیجیے, ایسے کام کیجیے کہ کام کرو. یہ فضول بکواس جو کھیلوں کی صورت میں آپ پڑ جاتے ہیں, اس سے بہتر ہے کوئی ایسا کام کرو. مولا امیر المومنین حارث حمدان کو یہ ارشاد فرماتے ہیں, اے حارث حمدان نیکی کے بہانے ڈھونڈا کرو. جی نیکی کرنے کے بہانے ڈھونڈا کرو, ثواب بھی ملے گا, تمہاری باڈی بھی مشقت کرے گی, تمہیں اجر بھی ملے گا, اور کل زندگی میں اگر تکلیف آتی ہے تو وہ بھی برداشت کر سکو گے. یہ جب ٹریننگ سینٹر کی مثال دے رہا ہوں, وہاں کوئی نہیں دیکھتا کہ تم بڑے لینڈ لارڈ ہو, بڑے زمیندار, تمہارے پاس بڑا مال نوکر چاکر. نہ,
آنکھ تنہاؤ، جیسے سب کریں گے ویسے کرو گے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر یہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں. اگر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ تعمیر کر سکتے ہیں، اینٹیں اٹھا اٹھا کے رکھ سکتے ہیں، گارا لگا کے اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو اگر کوئی کار خیر کرنا پڑ جائے تو ہماری توہین ہو جائے گی. جی بات سمجھانے کے لیے نہیں آ رہی، میں آپ بچوں سے مخاطب ہوں. ایسے کام کرو کہ جس سے آپ کی باقی مشقت طلب ہو جائے، یا ایسی چیزیں سیکھو کہ جو زندگی میں کل تمہارے اتفاق کے کام آئے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جائیے، وہاں ایک مسجد سب کو رمایا ہے جس میں خود اپنی نگرانی میں تیر اندازی کے گر سکھاتے تھے. بھاگنا کیسے ہے، دوڑنا کیسے ہے، تیر کیسے چلانے ہیں، یہ خود آپ اپنے اصحاب کرام کو سکھاتے تھے. جناب عباس اور جناب علی اکبر کے بارے میں کیا سنتے ہو؟ جب ان کی بہادری کے قصے آتے ہیں تو مولا امیر المومنین 13 سال کے عباس کو جنگ صفین میں کہتے جاؤ بیٹا جا کے لڑو. اب 13 سال کا بچہ نہیں لڑ سکتا ہے؟ نہیں بتایا کہ جب دشمن کو بھی پتا چل جائے کہ بنی ہاشم کے جوان کتنے دلیر بہادر اور جنگ و جدل کے دھنی ہوتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہ تمہیں مشق ہو کہ میں نے کس طرح جنگ کرنی ہے. قاسم کو ٹریننگ دیتے تھے جناب عباس علیہ السلام، جناب علی اکبر کو جنگی ٹریننگ دیتے تھے. کیا ہم ان سے زیادہ شرارتی ہیں؟ نہیں میرے بھائیو، یاد رکھو اپنے آپ کو سب کتابی حد تک محدود نہ رکھو. کوئی بھی خدا نے آپ کو امیر بنایا الحمدللہ، تو کی تو پھر بھی خدا کا شکر ادا کرو، اللہ کی رضا پہ راضی رہا کرو، لیکن اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرو، ایک قوت پیدا کرو. ہم نے ایک زمانے میں رہنا ہے، بڑے بڑے دشمنوں سے ہم نے ٹکر لینی ہے. دل باتیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سب بات پڑھ لیجیے سب مل کے. لذا یاد رکھیے ہمیں حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کے اس یقین سے پیغام ملتا ہے کہ اللہ پہ اتنا بھروسہ کرو اس میں ذرا بھر بھی شک نہ کرے. افسوس یہ ہے کہ ہم والی صاحبان جو ہے نا خاص طور پر، وہ جب بھی کوئی مانگنا چاہتی ہے نا خدا اور رسول اہل بیت سے تو شک میں پڑ جاتی ہے، یعنی یہ شرک نہ ہو، یعنی یہ بدعت نہ ہو، یعنی یہ نہ ہو. نہیں، حیات اللہ امینی ہمارے بزرگ عالم گزرے ہیں جنہوں نے حدیث غدیر پر 13 جلد کتابیں لکھی ہیں. کتنی؟ 13 جلد. تو جو ہے نا سب حضرات کی حدیث غدیر پہ 13 جلد. ٹی بی کے مریض ہو جاتے ہیں، بڑا علاج کراتے ہیں، بیماری ٹھیک نہیں ہوتی، بالآخر ڈاکٹروں سے مایوس ہو کے سمجھو گھر بیٹھ کے. ایک دن امیر المومنین علیہ السلام کے ذریعے اکٹس کے پاس کھڑے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں. اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک دیہاتی بدو جنگلی جسے ہم کہتے ہیں، بدو کہتے ہیں، اپنے 12-13 سالہ بیٹا جو کہ پیدائشی طور پر اپاہج تھا اس کو گھسیٹ کے لا رہے ہیں. توجہ کرنا میری اس بات پہ، گھسیٹ کے لا رہے ہیں. نہ اذن دخول، نہ ماں پر درود و سلام، کچھ بھی نہیں پڑھا کیا، اور پٹکا نکالا اور بیٹے کو مولا کی زری سے باندھ کے کہتا ابو الحسن میں جا رہا ہوں اپنے کام کے لیے، اور تھوڑی دیر تک آ تو میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے. اور جو ہے نا علامہ امینی کہتے ہیں کہ مجھے یہ دیکھ کے بڑا غصہ آیا، کتنا بدتمیز ہے یہ شخص. اس کو یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ مولا کے دربار میں کیسے حاضر ہونا ہے، عزت دخول پڑھنا ہے، سلام کرنا ہے. کیسا نام ابو الحسن، میرے بچے کو ٹھیک کر دے، نام لینے میں بھی کوئی تمیز نہیں ہے. اور کس طرح کو چھوڑ کے چلا گیا. کہتے مجھے غصہ بھی آیا، لیکن میں نے سوچا کہ چلو میں دیکھتا ہوں ہوتا کیا. اور جو ہے نا سوال ہوتا کیا. کہتے میں تھوڑی سی دیر گزری ہوگی، آدھ پانچ گھنٹہ یا کم و بیش آیا، اور اس نے وہ پٹکا کھولا، بیٹے کا ہاتھ پکڑا، چلو بیٹے چلے.
دیکھا نہیں ہے کہ ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ہوا، پوچھا نہیں ہے بیٹے کیسے ہو کیسے نہیں ہے، پٹکا کھولا کہا چلو بیٹے چلے، اور بیٹے نے دوڑنا شروع کر دیا۔ جب یہ منظر دیکھا تو پھر شکوا کرتا ہے اپنے مولا سے، مولا میں آپ کا نوکر، میں آپ کا خادم، میں نے حدیث غدیر پہ 13 جلدیں کتابیں لکھ دی، میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا، جو اس نے کچھ 4 نیک کام کیے گنانا شروع کر دیے۔ گھر چلا گیا، رات خواب میں جناب امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا امینی مجھے یہ بتاؤ کتاب تو نے لکھی ہے یا ہم نے تمہیں لکھوائی ہے؟ تو نے لکھی ہے یا ہم نے تمہیں یہ لکھوائی ہے؟ اور اگر تم یہ کتاب نہ لکھتے تو کیا میری امامت ثابت نہ ہوتی؟ کیا میری امامت تیری وجہ سے ثابت ہوئی ہے؟ جی یہ تو ہم نے تمہیں توفیق عطا کی کہ تم ہماری شان میں، ہماری فضیلت میں، ہمارے امامت کے حق کے دفاع میں کتاب لکھو، اور رہ گیا معاملہ تیرے شکوے کا، تو دنیا جہاں کے ڈاکٹر گھوم کے آ گیا ہے۔ جی تو نے ہمارے رخ کیسے کیا؟ جب بھی کبھی بات کی تو پھر شک میں پڑ گئے پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ وہ سیدھا میرے پاس آیا ہے اور کس یقین سے اس نے مانگا ہے، جو آیا بھی میرے پاس ہے اس نے یقین سے مانگا ہے تو میں اس کو نہ دوں؟ جی جاؤ چلو ہم نے آپ کو آپ کی بیماری کو ختم کر دیا، لیکن آئندہ یاد رکھنا اس کے ایمان و ایمان کے ساتھ اپنا موازنہ نہ کرنا۔ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد علامہ امینی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ دنیا والوں اللہ سے دعا کر کے یہ پیغام دے رہے، اللہم ارزقنی علم العلماء و نیت العوام، میرے اللہ مجھے علم تو اور علماء جیسا عطا فرما، لیکن نیت جو ہے وہ عام مومنوں جیسی عطا فرما۔ مولا غازی تیرا پکڑ کے کھڑا ہوں میں علم، بس میں نے جانا تھا ہے کہ میری یہ حالت پوری کر دو۔ تو جب اس یقین کے ساتھ مانگو گے تو خالق پھر عطا بھی فرما۔ جب یہ سفارش کر دیتے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اپنے اندر ایسی کیفیت پیدا کرو، اللہ بھی حاضر ناظر ہے اور معصومین کو بھی ہر وقت اپنے سامنے پاؤ، اور ہر روز اپنے رب سے بھی باتیں کیا کرو اور اپنے امام زمانہ سے بھی باتیں کیا کرو۔ اللہ سے کیسے باتیں کریں؟ قرآن پڑھا کرو۔ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر فرض کرو یہ ساری دنیا انسانوں سے خالی ہو جائے اور میں یکا و تنہا رہ جاؤں، اگر میرے پاس قرآن کریم ہے تو مجھے اس خالی دنیا کا کوئی ڈر نہیں ہے، میں اپنے مالک سے باتیں کرتا رہوں گا اور اپنے زمانے کے امام سے بھی ہر روز تھوڑی سی باتیں کر لیا۔ وہ ہمارے وارث ہیں، ہمارے زمانے کے امام ہیں، انہی کی وجہ سے اللہ کی نعمتوں کا نزول ہو رہا ہے، انہی کی وجہ سے ارض و سما باقی ہے۔ لہذا روٹین بنا لو کہ ہم نے اپنے امام سے باتیں کرنی، چلتے ہوئے کر لو، بیٹھے ہوئے کر لو، دفتر میں بیٹھے ہو، گھر میں بیٹھے ہو، مسجد میں کہیں بھی ہو، تو ہر جگہ موجود ہے، سنتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو ہمارے اعمال پر نگران بنا دیا، اور پھر اس لیے فرمایا کہ ہر روز ہمارا نامہ اعمال امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں ایسے کام کرنا چاہیے کہ جب ہمارا نامہ اعمال امام کے سامنے جائے تو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ یقین جانیے، میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ اس اشرا کو اشرا زینبیہ کہیں، اشرا سجادیہ کہیں، کوشش ہوگی کہ مظلوموں کا ذکر کیا جائے، جن کی یاد پہ ہم یہ صفحے عذاب پہ بیٹھے، جو گھروں میں بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے
کہ شرکت کیجیے، وہ آپ کے محتاج نہیں ہے کہ آپ آئیں گے تو زیاداری ہوگی، آپ نہ بھی گئے تب تمہیں کوئی فرق نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے جہاں تک کہہ دیا بس کربلا کا رخ کر لو، روتی آنکھوں کے ساتھ سب ننگے ایک مرتبہ رو کے کہہ دو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے علی اصغر کے بابا آپ پہ ہمارا سلام۔ بڑی محبت تھی حسین ابن علی کو اپنے چھوٹے بیٹے علی اصغر سے۔ عرب کا رواج ہے کہ باپ اپنے بڑے بیٹے کے نام پر اپنی کنیت رکھتا ہے، جس سے مولا امیر المومنین نے ابو الحسن رکھا حسن کے نام، لیکن حسین نے سجاد کے نام پہ نہیں کنیت رکھی، اپنے سب سے چھوٹے بیٹے علی اصغر کے نام پہ اسے عبداللہ رضی، دودھ پیتا بچہ، شیر خوار بچہ، جس نے شاید ابھی تک اپنی ماں کا پورا دودھ بھی نہیں پیا تھا، اس کے نام پہ ابو عبداللہ رکھا۔ اور معصوم فرماتے السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہہ کے جب حسین کو سلام کرتے ہو نا تو 70 مقبول حج کا سلام۔ میرے بھائیوں، قافلہ تو کربلا سے جس طرح بھی رخصت ہوا، کڑیاں بیڑیاں پہن کے سب ننگے بے پناہ اونٹوں پر، بطول کی بیٹیاں کوفہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ پہنچ گئے۔ آپ سبھی جانتے ہو کربلا اور کوفے کا کم از کم 90 میل کا فاصلہ ہے۔ ظالموں نے بے پناہ اونٹوں پر بیویوں کو بٹھا کے اتنا تیز گھوڑوں اور اونٹوں کو دوڑایا تھا کہ صبح کربلا سے چلے تھے اور شام کوفہ میں موجود تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کے دامن تھامے ہوئے تھے، جب ہاتھ تھک جاتے ماں کے ہاتھ تو بندے ہوتے، جب ماں کی گود سے گرنا شروع ہوتے نا تو مائیں تکتی ہوئی رہ جاتی اور کہتی ہو میرے لال، اللہ کے حوالے تیری ماں مجبور ہے، اس کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں۔ بچے گر جاتے، اونٹوں کے پاؤں تلے روندے جاتے۔ ایک راوی کہتا ہے کہ میں راستے پہ سفر کر رہا تھا، مجھے ایک لاش نظر آئی، میں نے قبر کھود دی، اس لاش کو دفن کیا۔ جب چلنے لگا نا تو ایک بیوی کی آواز آئی، میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ تھوڑا آگے بڑھا، ایک اور مجھے لاش نظر آئی، میں نے پھر قبر کھودی، اس کو بھی دفن کیا۔ جب دفن کر چکا چلنے لگا تو پھر ایک بیوی کی آواز آتی ہے، میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں، تو نے مجھ غریب پہ احسان کیا۔ کہتے میں چلتا رہا، تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ لاشیں بچوں کے ملتے رہے، میں دفن کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک لاشا جو میں نے دیکھا وہ بچے کا نہیں بچی کا تھا۔ جب میں نے اس کی قبر تیار کر لی اور آگے بڑھ کے اس کے لاشے کو اٹھانا شروع کیا تو اس وقت ایک قیدی نمودار ہوا، اس نے کہا خبردار اس کو ہاتھ نہ لگانا، پہلے ہمارے بیٹے تھے، یہ ہماری غیرت کا سوال ہے۔ جب میں اسے پیچھے ہٹ گیا، اس قیدی نے بچی کو دفن کیا تو میں نے پوچھا، قیدی مجھے بتا تو کون ہے، یہ بیوی کون ہے، یہ بچے کون ہے؟ اس وقت فرماتے ہیں حسین کے بیٹے ہیں، رسول اللہ کی ذریت ہیں، اور یہ جو قتل ہو رہی ہے یہ ہمارے بچے ہیں۔ اور جب تو دفن کرتا ہے نا تو جو بیوی تیرا شکریہ ادا کرتی ہے میری دادی زہرا سلام اللہ علیہا، خدا جانے کتنے بچے راستے میں شہید ہو گئے۔ جب کوفہ میں وارد ہوئے، کوفہ والوں نے جس طرح استقبال کیا، خدا نہ کرے ایسا کسی کا استقبال ہو۔
بیویوں کو ابن زیاد مالون کے دربار میں پیش کیا گیا. بیوی ایک دوسرے کے سر کے پیچھے کرنے کے پیچھے کندھا، سر کے پیچھے سر، پشت کے پیچھے پشت لگا کے جھک کے کھڑی. قیدیوں کی لسٹ بیان کی جاتی، بار بار زینب کا نام آتا. پوچھتے یہ زینب کون ہے جس کا بار بار نام آ رہا ہے کہ یہ حسین کی بہن زینب ہے، علی کی بیٹی. بغیرت کہتا ہے کہ فضا کی پشت سے اپنا سر ہٹا دو. اس کو قضا فضا کہتی ہے جب تک میں زندہ ہوں اس بیوی کا پردہ بچائے رکھوں گی. پھر جناب زینب سے پوچھتی ہے، زینب مجھے دربار میں کچھ اپنے نظر آ رہے ہیں، اگر اجازت دو تو میں ان کو مدد کے لیے پکاروں. تو بی رو کے کہتی ہے میں نے تو سر پہ قرآن لا کے واسطے دیے تھے، رسول کی بیٹی کسی نے میری مدد تو ماری گئی، جتنی منتیں کی رہے گا گئی، میرے کہنے میں کوئی آ سکتا ہے تو پکار کے دیکھ لو. آزاد ہوئے ایک مرتبہ جناب فضا نے دربار میں بیٹھے حبشیوں کو مخاطب کر کے کہا، وہ حبشے والوں تمہارے سامنے تمہاری سردار کا سر قلم کیا جا رہا ہے، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ کہا تو کون ہے؟ میمونہ ہوں، اب مجھے فضا کہتے ہیں، جس کا جوتا انہوں نے تخت پہ رکھ دیا تھا. یہ جوتا حکومت کر رہا ہے. پر یک وقت کئی تلواریں نیام سے نکلی اور سیدھی بڑھی فضا کی طرف. کہا کہ یقیناً تو نے در زہرا کو چھوڑا ہوگا تب یہاں آئی ہو. اس وقت کہتی ہے رسولوں تو صحیح، میں بتاؤں یہ اسی زہرا کی بیٹیاں ہیں جن کا میں پردہ بچانے کے لیے یا رسول کی بیٹی تیری اپنی قسمت، فضا کی اپنی قسمت، تیرے کہنے پر تو کوئی آگے نہ بڑھا. تمہاری کنیزوں کی طرف یہی رخ کر کے مدینہ کی طرف زینب نے لوہا پڑا تھا، نانا آیا ہماری کنیزوں کے کہنے پر تو تلواریں برآمد ہو رہی ہے. وہ منتیں کر کر کے تھک گئی. ازادارو بغیرت جناب حسین مظلوم کی شان میں گستاخی. سر کہاں رکھا ہے؟ بغیرت کے پاؤں میں تحقیق اس میں ہوئی. جب اس نے کہا نا کہ حسین نماز نہیں پڑھتا تھا، اس وقت امام وقت جناب سجاد کو مخاطب کر کے کہتی ہے، بیٹا سجاد اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے اجازت دو میں اپنے بھائی کی عظمت کا خطبہ پڑھنا چاہتی ہوں. حضرت جب زینب نے امام زمانہ امام وقت جناب سجاد سے اجازت مانگی نا تو اس کو مولا سجاد کہتے ہیں اماں خطبہ پڑھو ضرور، لیکن یہ کوفہ ہے، یہاں تیرے بابا کے خطبے گونج رہے ہیں. آج اپنے لہجے پہ خطبہ نہیں پڑھنا، آج بابا علی کے لہجے پہ خطبہ پڑھنا ہے. حضرت زینب نے جو ہی بابا کے لہجے پہ خطبہ شروع کیا، ایک دفعہ دربار میں سناٹا چھا گیا. عزادارو ایک مولا علی کا صحابی عبداللہ ابن عفیف جس کی ایک آنکھ جنگ جمل میں اور ایک سفین میں شہید ہو گئی تھی، اپنے ساتھی کا کندھا ہلا کے کہتا ہے یار مجھے بتاؤ یہ علی کا کون سا بیٹا خطبہ کہہ رہا ہے؟ کہتا علی کا بیٹا نہیں، تو پھر یہ کون ہے؟ فرمایا یہ علی کی سب سے بڑی بیٹی زینب ہے. عزادہ نے یہ سنتا تھا. ایک مرتبہ رو کے کہا زینب اور شرابی کے دربار میں، ایک مرتبہ رخ پھر کیا نجف کی طرف، مولا تیرا شکریہ میں نے کئی مرتبہ تو اسے آنکھیں ڈالی تھی. آپ یہ کہہ کے ٹال دیتے تھے کہ عبداللہ تو نے آنکھیں دے کے کیا کر رہی ہے. آج پتا چلا آنکھیں ہوتی تیری بیٹیوں کو سب رنگے دربار میں دیکھتا. ایک ملاؤن سے تلوار چھینی، عزادہ حملہ آور ہوا،
نابینا تھا، کئی ملعون واسل جہنم کر دیے، قیدی بن گیا۔ عزادارو قیدی بن کے جب گھر پہنچا نا، رات کے وقت اس کے گھر پہ شبخون مارا گیا۔ اس کی بیٹی 4 سالہ بیٹی تھی، اس سے کہتا ہے بیٹی مجھے بتاتی رہو ظالم کہاں سے آتا ہے۔ بیٹی بتاتی رہی کہ بابا دائیں سے، بابا بائیں سے، بابا سامنے سے بچہ نکل میں آخری عرض کر رہا ہوں عزادارو، آج زینب کو اس کی مظلومیت کا پرسہ دیتا ہے۔ عزادارو یہ حملہ کرتا رہا یہاں تک کہ قیدی بن گیا۔ دوبارہ اسے جب قید کر کے ابن زیاد ملعون کے دربار کی طرف لے جانے لگے نا، تو اس وقت اس کی بیٹی پوچھتی ہے بابا مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں، تم تو دربار جا رہے ہو۔ اس وقت فرماتے ہیں بیٹی تو بھی میرے ساتھ دربار چلی آ۔ وہ عزادارو یہ سننا تھا، روز کہتی ہے بابا علی کے صحابی کی بیٹی شرابی کے دربار میں جائے۔ اس وقت عبداللہ لوگ کہتے ہاں بیٹا چلی آؤ، علی کی بیٹی زینب بھی دربار میں، علی کی کلثوم بھی دربار میں، حسین کی سکینہ بھی تماچے کھا رہی ہے۔ بیٹا کہاں سکینہ جائے گی، تو بھی وہی اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر الحسين عليه السلام وفي الآخرة شفاعة الحسين عليه السلام. اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين عليه السلام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا يا ارحم الراحمين. واغفر موتانا يا الله واشف مرضانا يا الله. وارزقنا شفاعة محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. حكمة رسولة الحمد لله والكرسي الكريم. تمام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.